یہ تھے خرم آفاق، اپنی پرسوز محنتوں سے لکھے ہوئے جملے، مصرے، شعر آپ کی نظر کر رہے تھے. کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہنے، کیا خوب سن رہے ہیں آپ لوگ. دوستو، ہم تمام انسانوں میں کچھ بہت چنندہ لوگ ہوتے ہیں. دراصل سہولت سے کہنا، آسانی سے لکھنا، صاف ستھرا لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کہتے ہیں کہ ایک بار مولانا ابوالکلام آزاد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کئی کئی صفحوں پر مشتمل اداریے لکھتے ہیں، آپ مختصر کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے فرمایا مختصر لکھنے کا وقت نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھیے گا، سہل لکھنے میں اور آسان لکھنے میں جان لگتی ہے. جو خرم آفاق کے، جو دانش نقوی کے اور تمام شعراء کرام کے شعر آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک شعر کے پیچھے ایک سفر ہے، ان میں سے ایک ایک غزل کے پیچھے ایک داستان ہے. ہمارے آج کے اس مشاعرے کو ممکن بنانے کے لیے جہاں آصف بھائی کی بے پناہ محنتیں لگی ہیں، پوری مینجمنٹ کی بہت محنتیں لگی ہیں، وہاں ہمارے معزز مہمانان گرامی کا، ان تمام دوستوں کا جو وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کا بہت اہم کردار ہے. ہمارے بہت معزز گیسٹ ابھی تشریف لا رہے ہیں. تب تک کے لیے اگر آپ سب کی اجازت ہو، میں اپنی ایک نظم آپ سب کے حضور پیش کرنا چاہوں گا صاحب صدر کی اجازت سے. میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے وہ تبلے کی ترکٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے وہ تبلے کی ترکٹ پہ تک دن دھنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. قدم چل رہے تھے، قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی. کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے. کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا. یہاں ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے. ہمارے بہت معزز مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں جن کی وجہ سے آج آپ اور ہم روبرو ہیں. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے گا ہمارے تمام معزز مہمانان گرامی کا. تالیوں کی گونج آتی رہے، صدا بلند ہوتی رہے. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے ہمارے تمام معزز مہمانان گرامی کا. ہمیں ابھی اس وقت جوائن کیا ہے. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں تمام مینجمنٹ کی طرف سے، تمام انتظامیہ کی طرف سے، جناب پیر ظہور حسین قریشی صاحب کا. میں چاہتا ہوں
کہ آپ ایک بار دل کی عطا گہرائیوں سے بھرپور تالیوں میں ان کا شکریہ ادا کیجیے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے چند ساعتیں نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. ان کے علاوہ جناب چودھری جمشید شوکت صاحب، پیر علی عباس شاہ جو کہ سابقہ وزیر ہیں، ملک مسعود اوان ایڈوکیٹ صاحب، رانا عبد الرحمان صاحب، شیخ سجاد اور شیخ فیاض صاحب، حاجی انور راسا صاحب، چودھری محمود صاحب جو صدر ہیں انجمن تاجران کے، احمد رضا چشتی صاحب جو میاں چنو بار کے جنرل سیکرٹری ہیں، چودھری طارق گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری طارق کونسلر صاحب ہیں، شہزاد آصف ببی صاحب، ڈاکٹر شاہد سرور رامے، ملک فروخ شبیر صاحب، میجر شہزاد صاحب، کاشف وحید خان صاحب اور مہر اشرف سیال صاحب. میں ان تمام دوستوں کا، ان تمام شخصیات کا پوری مینجمنٹ کی طرف سے، آصف بھائی کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس محفل کو رونق بخشی. ایک بار بھرپور تالیاں بجائیے ہمارے تمام معزز مہمانوں کے لیے. تجھ کو معلوم ہے، توجہ چاہوں گا، ہم نظم کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں، مشاعرہ اپنے جوبن کو بڑھ رہا ہے، آپ کی مکمل توجہ درکار ہے. آپ جو احباب کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے پلیز اگر آپ بیٹھ جائیں تو. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا، کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے، کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پر اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹے جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پر کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے. تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے. یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں، ہر ایک علم و فن میں، ہر ایک داستان میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے. تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں. خواتین و حضرات،